بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے مطابق نکاح زندگی میں سکون اور محبت کا ذریعہ ہے۔ ان کے کچھ اقوال نکاح کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، عقل مند مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، کیونکہ یہی اس کے کردار کا آئینہ ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ شوہر کا رویہ شادی شدہ زندگی میں اس کی حقیقی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ نمبر 2، شادی کے بعد صبر اور برداشت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے جو دونوں فریقین کے لیے سکون کا ذریعہ بنے۔ یہ قول شادی میں تحمل اور صبر کی اہمیت کو بیان کرتا ہے۔ نمبر 3، خوش اخلاقی اور محبت ہی وہ چیزیں ہیں جو شادی کے رشتے کو مضبوط بناتی ہیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے نزدیک خوش اخلاقی اور محبت ہی کامیاب شادی شدہ زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر تم اپنے دل کو صاف رکھنا چاہتے ہو تو بیوی کے ساتھ انصاف کرو، کیونکہ یہ انصاف دونوں کی روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ یہ قول اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں انصاف کا رویہ دونوں فریقین کے لیے فائدہ مند ہے۔ عورت کا حق ہے کہ اسے عزت دی جائے اور شوہر کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیوی کے دل کو محبت سے بھر دے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ یہاں شوہر کی ذمہ داری اور بیوی کی عزت پر زور دیتے ہیں، جو ایک کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ نیک بیوی مرد کی زندگی کی بہترین ساتھی اور اس کے دل کا سکون ہوتی ہے۔ اس قول میں شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے نیک بیوی کو مرد کے سکون اور زندگی کے لیے ایک اہم ذریعہ قرار دیا ہے۔ دوستی اور محبت کا اصل امتحان شادی کے بعد ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ رشتہ ہے جو دو دلوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ قول اس بات کو واضح کرتا ہے کہ شادی محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ محبت اور دوستی کا حقیقی امتحان ہے۔ جو لوگ نکاح کو بھاری سمجھتے ہیں وہ زندگی کے اصل لطف سے محروم رہتے ہیں، کیونکہ شادی میں انسان کو حقیقی خوشی اور سکون ملتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ شادی کو خوشی اور سکون کا ذریعہ قرار دیتے ہیں اور اسے زندگی کا اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ شادی وہ بندھن ہے جو انسان کو فطرت کے قریب لاتا ہے اور اس کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کرتا ہے۔ یہ قول شادی کے نظامی اور معاشرتی اثرات کو بیان کرتا ہے۔ دوستو بزرگوں، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے یہ اقوال شادی کو زندگی کا ایک اہم اور بامقصد عمل قرار دینے میں بہت ہی کارآمد ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔